نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار سخن پروگرام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ایلیویٹ ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروی وقار سخن پروگرام دے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ایام اعزاء کا سلسلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ، جیسا کہ آپ مجالس دیکھ رہے ہیں، نوخوانی سن رہے ہیں اور مسلسل آپ عزاداری میں مصروف ہیں، تو ہم آج چاہتے ہیں اس تبرکات کے حوالے سے ایک جو اہم چیز ہے تبرک پنجہ، اور اس میں پنجے کے ساتھ ساتھ جو کیلیگرافی ہے طغرا جسے کہتے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ سے آپ کے روبرو ایک ایسی شخصیت کو کراتے ہیں اور جن کا نام ہے سید انجم زیدی صاحب۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور انہوں نے جو کلیکشن اپنے باپ کا اور جو پنجوں کا اور طغروں کا اور جو یہ کلیکشن ہے ان کا، وہ کچھ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سید انجم زیدی صاحب جو ہندوستان کے ایک عظیم خانوادے میں پیدا ہوئے، یو پی اتر پردیش کے موانا میں آپ ایک علمی، ادبی اور ایک مذہبی خانوادے میں آپ پیدا ہوتے ہیں، اور ابتدائی تعلیم ہندوستان کے اعلیٰ اسکولوں میں آپ نے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ لندن چلے گئے اور وہاں آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد آنے کے بعد اپنے ملک میں کاروبار میں مصروف ہیں۔ انجم زیدی صاحب کے بارے میں اتنا بتاتا چلوں کہ ناظرین، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں نے جو اپنا کلیکشن جمع کیا ہے اس کو محفوظ رکھ سکے۔ ہم خصوصی طور سے اگر ہم عزاداری کے حوالے سے دیکھیں، کیونکہ امام مظلوم کی شہادت کو 1400 سال ہو گئے ہیں، اور 1400 سال سے مسلسل امام مظلوم کی عزاداری پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں ہو رہی ہے، لیکن عزاداری جو فرش عزا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شام میں بچھایا تھا، اس کا حصہ بہت سارے تبرکات بھی ہیں۔ فرش عزا کا ایک اہم حصہ ہے تو وہ تبرکات، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام سے اور شہدائے کربلا سے منسوب کچھ تبرکات ہوتے ہیں، ان میں خصوصی طور سے ہم آج گفتگو کریں گے پنجے کے حوالے سے، کیونکہ پنجہ جو علم کا پنجہ ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے وہاں اس پنجے کا بڑا احترام ہوتا ہے، اور عزا خانے میں خصوصی طور سے اس کو سجایا جاتا ہے اور اس سے منت مرادوں کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ پنجے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بر صغیر میں، بلکہ اگر ہم ایک ملک میں بھی دیکھیں یا ایک اپنے ہندوستان کے ایک صوبے میں بھی دیکھیں گے تو مختلف بستیوں میں بھی جو عزاداری ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کو کچھ انفرادیت نظر آئے گی، ہر ایک بستی کی اپنے ایک الگ انداز ہے۔ تو اسی طرح سے پنجے بھی عرب ممالک میں الگ انداز کے پنجے ہوتے ہیں، اور اس میں ایران میں چلے جائیں وہاں الگ انداز کے پنجے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی یہ الگ الگ انداز سے پنجے علم کے اپنے گھروں میں عزا خانوں میں بھی لگے ہوتے ہیں، اور بڑے عزا خانے جو ہوتے ہیں ان میں بھی لگائے جاتے ہیں، علم کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اور یہ کلیکشن لیکن کہاں ہو سکتا ہے؟ جب یہ ہم نے سوچا تو ہم نے انجم زیدی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے۔ انجم زیدی صاحب نوئیڈا میں مہاگن جو ماڈرن سوسائٹی ہے اس کے رومانہ ٹاور میں آپ رہتے ہیں، اور عزاداری میں بھی آپ امام مظلوم سے بھی جو آپ کی عقیدت ہے، جو آپ کے بزرگوں سے چلا آیا، لیکن آپ کے خصوصی طور سے جو عقیدت ہے اس کے بارے میں اتنا بتاتا چلوں آپ کو کہ وہ اپنے 10 دن محرم کے تو اپنے وطن موانا چلے جاتے ہیں، جس میں وہ اپنے مجلس ماتم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اربعین کے موقع پر وہ ہمیشہ کربلا جاتے ہیں اور نجف سے کربلا تک مشی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے اس موانا میں سے ہٹ کے، جو وطن سے ہٹ کے جو دہلی میں آپ کی رہائش ہے، وہاں مہاگن سوسائٹی ماڈرن سوسائٹی ہے، اس میں رومانہ ٹاور کے میں اپنے اعلیٰ قسم کا ایک فلیٹ ہے، اس میں آپ ایک شاندار طریقے سے مجلس کرتے ہیں۔ اس مجلس کی خصوصیت بھی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمیں عموماً دیگر جلوسوں میں اور مجالس میں نہیں دکھائی دیتے، وہ شخصیات آپ اس مجلس میں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کا سرکل ایسا ہے کہ اس میں وہ تمام دیگر افسران اور جو بیوروکریسی میں ایک اہم
مقام رکھتے ہیں وہ لوگ وہاں ہوتے ہیں اور ماتم کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نواب عامر رضا حسین صاحب مرثیہ پڑھ رہے ہیں کبھی انجم زیدی صاحب کے ہاں، کبھی IRS ناصر علی صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، کبھی سعید نقوی صاحب کے، ابھی پچھلے دنوں سعید نقوی صاحب کے بھتیجے نے کیا خوبصورت مرثیہ پڑھا جو لاسٹ ایئر کی مجلس میں۔ تو وہ مجلس بھی ایک الگ انداز سے لوگ انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نظر کا اہتمام بھی بڑے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک بات میں اور آپ سے شیئر کرتا چلوں، کیونکہ انجم زیدی صاحب سے جب بات کی جائے گی تو یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ آپ اپنے والدین کے اصالِ ثواب میں جو برسی کے طور پر جو مجلس کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ پچھلے کئی سالوں سے ایک مسالمہ اپنے وطن میں کرتے ہیں۔ مسالمے کی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ بھولتے جا رہے ہیں کہ مسالمہ کیا ہوتا ہے، مقاصدہ کیا ہوتا ہے، یعنی مسالمے کو بھی جشن سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ مسالمہ وہ ہوتا ہے جس میں منظوم مجلس ہوتی ہے، ایک طرح سے شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے، ہر شہید کا ذکر، سلام کا مقصد ہی ہے، سلام میں تو ہر شہید کا الگ الگ انداز سے اس کی شہادت کے حوالے سے شعر کہے جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اپنے والد محترم کا ایک مصرع دیتے ہیں اور طرحی مسالمہ، اور ہندوستان کے جو ٹاپ کے، جسے میں معاف کیجیے کہ یہی جملہ کہنا ضروری ہے کہ جو بڑے شاعر ہیں اس میں ٹاپ کے میرے زبان سے اسی لیے نکلا کہ یہی کہا جاتا ہے ایسے شعراء کے لیے کہ وہ اس سطح کے شعراء کو آپ اپنے اس مسالمے میں مدعو کرتے ہیں، اور وہ بہت کامیابی کے ساتھ اس مسالمے کی یہ بھی خاص طور خصوصیت ہے کہ اس نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ مسالمہ کیا ہوتا ہے اور مقاصدہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی آپ کا جاری ہے۔ میں اس وقت جو آپ کو حوالے سے میں نے یہ تعارف کرانا میں ضروری سمجھا، فرض سمجھا، اس لیے میں نے ناظرین یہ آپ کا تعارف کرایا ہے، لیکن آپ نے اپنے بزرگوں کے جو عزاداری کا سلسلہ چلا آ رہا ہے ان کے جو تبرکات اور خصوص طور سے جو پنجے کا ذکر کیا میں نے، وہ کچھ پنجوں کو تو انہیں اپنے محفوظ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کے وہ پنجے تو محفوظ کیے ہی ہیں، لیکن میں گفتگو بھی جب ان سے ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جہاں بھی جو پنجہ اگر کچھ ایسا لگا کہ واقعی یہ کوئی قدیمی ہے اور بڑا پرانا ہے اور یہاں سے جڑا ہوا ہے اس کسی بھی علاقے سے، چاہے وہ حیدرآباد ہو، چاہے وہ لکھنؤ ہو، چاہے وہ بنگلور ہو، چاہے وہ ہندوستان سے باہر عرب میں ہو، ایران ہو، تو وہ بھی آپ نے کلیکشن کیا ہے۔ کچھ اس میں سے میں پنجے آپ مثالی طور پہ آپ سے کے سامنے پیش بھی کریے جائیں گے اور گفتگو بھی ہوگی انجم صاحب سے۔ انجم صاحب آپ کا تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں آپ کا، اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، خصوصی طور سے ہم نے جیسا کہ ابھی آپ کے تعارف میں کہا کہ پنجوں کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے جو اپنے بزرگوں کے اس روایتی انداز میں جو عزاداری ہوتی ہے ان تمام تبرکات میں ان کو سب کو ہی، بلکہ پنجے ہی نہیں، ویسے تو کیلیگرافی کے حوالے سے جو آپ نے تغرے اتنے محفوظ کر رکھے ہیں جو جن کی تاریخ کئی سو سال ہے پرانی ہے، انہیں اس انداز سے محفوظ رکھنا یہ بھی آپ کی بہرحال یہ ہر ایک نہیں سوچ سکتا، یہ آپ کے لیے جتنی بھی آپ کی اس بات حوالے سے تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے جو دیکھے ہیں کچھ آپ کے ہاں پنجے، ایک تو یہ بتائیے آپ کا کیا سوچنا ہے کہ جو آج جیسے عالم میں آج بھی پنجے بنائے جا رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال، تو آپ کی کیا سوچ ہے کہ اپنے بزرگوں کے ان پنجوں کو محفوظ کیا جائے؟ آپ کا کیا سوچنا ہے اس میں تھوڑا سا؟ پنجوں کو محفوظ کرنے کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے جی کہ ایک تو ہماری جو پرانی عزاداری کی تاریخ ہے اس کو آگے بڑھانا، نیکسٹ جنریشن کو بتانا کہ کس صدی میں کس طرح کے پنجے ہوتے تھے، جی ٹھیک ہے، کیونکہ آج جس طرح کے پنجے بنائے جا رہے ہیں وہ 100 سال پہلے نہیں تھے، ٹھیک ہے، بالکل بالکل۔ اچھا، دوسرے لکھنؤ ہمارا مرکز رہا عزاداری کا، تو وہاں پہ بھی وہاں سے زیادہ تر پنجے جو ہمارے علاقوں میں آئے وہ لکھنؤ سے ہی آئے، جی اس کے بعد میں کچھ پنجے ہمارے پاس حیدرآباد سے ہیں، ہاں حیدرآباد بھی وہی عزاداری کے حوالے سے بڑا، اور کچھ پنجے ایسے بھی ہیں جن کی تاریخ 300-400 سال پرانی ہے۔ میں وہ دیکھ رہا تھا، کچھ تو واقعی بہت قدیمی ہے، بہت قدیمی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی میں اصل میں یہ ابھی میں نے سامنے سائڈ میں ہی رکھا، جیسے مثال کے طور پہ یہ پنجہ ہے۔ اب یہ پنجے تو اچھا ناظرین، پنجے مختلف میٹلز کے ہوتے ہیں، لیکن پرانے زیادہ تر جو جہاں پہ جو خانوادے بڑے زمیندارہ جن کا رہا ہے وہ بڑے اچھے حالات رہے ہیں، ان لوگوں کے یہاں جو بھی پنجے ملیں گے وہ آپ کو سونے چاندی اور اس حوالے سے، جیسے ہی پنجہ میرے ساتھ میں آیا جم صاحب آپ کے یہاں کا، تو ہاں یہ چاندی کا پنجہ ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ پنجہ ہے چاندی کا، لیکن یہ بھی بہت پرانا ہے، یہ تقریباً 150 سال 150 سال ہے اس کی پرانی تاریخ۔ دیکھیں آپ اس کا جو یہ پورا بناوٹ ہے
اور یہ اس زمانے میں صرف ہاتھ سے بنتے تھے. اب تو خیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مشینوں سے ہی بنا لیے جاتے ہیں یہ ہیں, لیکن یہ چاندی کا پنجہ پورا, اور کافی اس کا ویٹ ہے, تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 1 کلو اس کے قریب ہی ہے تقریباً. تو اتنا وزنی اور اتنا عمدہ پنجہ. یہ دیکھیں اس کے علاوہ جو ایک پنجہ مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے, یہ دیکھیں یہ چھوٹے پنجے ہیں. ہاں, اور یہ بیسیکلی حضرت علی اصغر کے جھولے کے پنجے ہیں. حضرت علی اصغر کے جھولے کے پنجہ دیکھیے. اب اس کی جو بناوٹ ہے یہ بالکل الگ ٹائپ کی ہے, لیکن یہ بھی پرانا ہے. تاریخ اس کی بھی وہ بتا رہی ہے کہ اس کا جو ہے. اچھا, کچھ آپ نے مجھے بھی تھوڑا سا بتایا تھا کہ پرانے پنجے میں اور نئے پنجے میں فرق کیا مل جائے گا, اس کے حوالے سے مجھے بھی تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے. یہ بھی پرانا پنجہ ہے, اور یہ اور بھی زیادہ پرانا ہے. اس میں دیکھیے وہ نہیں ہے, لیکن یہ چھوٹا پنجہ وہی حضرت علی اصغر کے جھولے سے منسوب ہے. اور یا پھر میں دیکھتا ہوں یہ جو ذاکرین مجلس پڑھتے ہیں تو ممبر کے پیچھے بھی لگائے جاتے ہیں, اس میں چھوٹے اور بڑے دونوں ٹائپ کے بھی لگائے جاتے ہیں. جی ذرا سا مجھے وہ بھی بتائیے گا. یہ پنجہ ہے, یہ تو وہی جو اسی ٹائپ کا, لیکن اس میں ڈیزائن بدل دیتے ہیں. یہ جو ہے ہاں, اچھا یہ پیئر ہوتا ہے, 2 پنجے جو ہوتے ہیں اسی کا ہے. اب ایک پنجہ مجھے بالکل مختلف لگا, میں اس میں اس لیے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے ناظرین, یہ پنجہ ہے, ایسا پنجہ تو میری نظروں سے تو نہیں گزرا تھا کہیں, لیکن ہلکا سا عکس یہ تھا کہ میں جب ہم بھی عربین پہ ایک بار گئے تھے تو کچھ اس ٹائپ کا تو وہ انجم صاحب نے بتایا کہ یہ عرب کا ہی کلچر. دیکھیے یہ پنجہ یا ہندوستان یا بر صغیر میں ادھر یا نہیں دکھائی دے گا آپ کو پاکستان ہو, لیکن یہ اس کی بناوٹ بھی بتا رہی ہے ایسی. اور یہ دیکھیں یہ عرب کا ہے, عرب کے کلچر میں یہ پنجہ اس طرح کا ہوتا ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت, اور بالکل ایک اس پر لکھا ہوا, اور اس کا پورا اسٹینڈ. اچھا, اس کا ایک اسٹینڈ بھی ہے. یہ دیکھیے آپ, اس کا یہ جو پنجہ ہے یہ یوں کر کے اسٹینڈ میں لگا دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ اس پنجے کو یوں اسٹینڈ میں لگا دیا جاتا ہے, اور اس پنجے کا ایک الگ انداز ہے. تو بہرحال لوگ اپنے اپنے گھر میں جو عزاخانہ ہوتا ہے, گھر میں جو روم ہوتا ہے, اس میں جو عزاخانہ سجاتے ہیں لوگ, وہ یہ پنجے کو اس طرح سے لگاتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھ لیا. اچھا, اسی طرح سے ناظرین دیکھیے ایک ہوتا ہے پنجہ, یہ بھی بالکل ہمیں عموماً ہندوستان میں تو کہیں نہیں کہیں دیتا عزاداری کے درمیان, لیکن یہ میں نے دیکھا جب میں اسے قریب سے دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ کچھ نقص کاری دکھی تو, لیکن اس میں کلیئر نہیں تھا. لیکن جب دور سے دیکھتا ہوں تو اس میں پورا پنجتن, اس میں جب دیکھیے پنجتن کے پورے نام نظر آتے ہیں. اور یہ اس زمانے میں ہاتھ سے, بہت پرانا ہے, ہاتھ سے وہ ہوا ہے کام سارا. تو یہ جو ہے یہ بالکل مجھے الگ لک لگا. یہ بیسیکلی جو بریلوی حضرات جو اہل سنت اجمیر سے, ہاں یہ اس وہاں سے. دیکھیے اہل سنت حضرات جو عزاداری کرتے ہیں ان کے ہاں جو جھنڈے علم کی صورت میں ہوتے ہیں وہاں یہ اس ٹائپ کا اجمیر کا لک ہے. دیکھیں یہ ناظرین, یہ ہے پنجہ بالکل مختلف اس سے, اور بلکہ اس ٹائپ کا ہی تھوڑا سارا اس میں بدلا ہوا جو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو ہے محمد رسول اللہ کا, یہ بھی وہی ہے اجمیر والا جو اہل سنت حضرات اپنے ہاں, لیکن ہے سب وہی. دیکھیں آپ, پوری اس کی چھڑ ہوتی ہے, اور چھڑ میں پورا وہ علم اوپر سے ہی لگا دیا جاتا ہے. تو دور سے بہت ہی عمدہ. بلکہ میں نے ادھر کو 2-1 فلمیں آئی تھیں عزاداری کے حوالے اس میں ٹچ دیے, تو اس میں اس ٹائپ کا پنجہ مجھے دکھائی دیا. اور آپ نے جو بات کہی کہ اجمیر سے, تو مجھے خیال آیا کہ وہیں کا انہوں نے اس میں ذکر بھی کیا ہے, تذکرہ بھی کیا ہے. تو یہ پنجے جو آپ نے ہمارے سامنے نظروں کے سامنے ہیں, اس میں ایک پنجہ جو ہے یہ یوں تو میرے پاس ابھی ادھر سائڈ میں بہت سارے پنجے رکھے ہیں, لیکن اس میں کچھ پنجے ایسے ہیں جس میں 300 سال پرانا. یہ دیکھیے ناظرین, یہ پنجہ ہے تقریباً 300 سال پرانا بتا رہے ہیں. اور یہ ہاں تھوڑا سارا ہمارے یہاں یو پی میں اس ٹائپ کے انداز کے پنجے استعمال آج بھی, مطلب یہ الگ بات ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں کندھا ہیں, لیکن یہ جو کندھا ہیں یہ, اچھا یہ کندھا اس زمانے میں کس طرح سے اس پہ کام ہوا ہوگا ہاتھ سے, یہ بڑی بات ہے. اب دیکھیے بہت عمدہ یہ پنجہ ہے. یہ میں بالکل ناظرین آپ کو قریب سے بھی دکھائی دیتا ہوں. اس پنجے کو دیکھیے, غور کیجیے. اور ایسے پنجے بہرحال, اور اس کی ظاہر سی بات ہے, بتایا آپ نے کہ تقریباً 300 سال مانی رکھتے ہیں, 300 سال جس کی پرانی تاریخ ہو, یہ وہ پنجہ ہے.
ہم کہاں ایسے پنجے ہمیں کہاں دکھائی دیتے ہیں. یہ تبرکات تو انجم صاحب کا شوق اور یہ ان کے ہاں اپنے ہاں اجداد کے جمع کیے ہوئے تھے بھی، وہ بھی جمع کیے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کلیکشن رہا کہ میں یہاں سے لے آؤں اور فلاں جو بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امام مظلوم سے منسوب جو عزاداری کے تبرکات اس میں پنجے اگر کہیں مختلف دکھائی دیتے ہیں، وہ کلیکشن کو جمع کر لینا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو پورے احترام کے ساتھ ایام اعظام میں، یہ بھی بڑی بات ہے اس کا استعمال ہونا. تو یہ میں پنجے یہ ذکر کر رہا تھا. اور یہ پنجے بہت سارے ہیں، میں بھی آپ کو ایک اتنے پنجے ہیں کہ میں کس پنجے کے حوالے سے ذکر کروں، لیکن میں چاہتا ہوں ناظرین کہ کچھ پنجے آپ کو پھر بھی دکھاتا چلوں. جیسے یہ دیکھیں، یہ بالکل ایک الگ ٹائپ ہے. یہ دیکھیں ہیں سب یہ چاندی کے اور تقریباً 1-1 کلو کے ہیں. اور اس میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ کچھ حیدرآباد میں بھی اس ٹائپ کا کچھ کام ہوتا ہے. یہ لکھنؤ سے، یہ لکھنؤ سے ہیں. اچھا اچھا، یہ لکھنؤ سے. حیدرآباد والے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا اچھا اچھا، یہ بھی لکھنؤ کے انداز ہے. لیکن یہ لکھنؤ میں اب جو پنجے بن رہے ہیں وہ مجھے معلوم ہے وہ یہ چیز نہیں ہو رہی اب تو. دوسرے اور اتنے ہیوی اور اتنے عمدہ چاندی کے پنجے اب کہاں زیادہ استعمال ہو. لیکن جن لوگوں کے پاس، بہت سارے لوگوں کے نوابین کے پاس تھے بھی، وہ بھی ان کے پاس نہیں رہے. ان لوگوں نے سب نوابین میں نہیں رہے تو ان کے پنجے وغیرہ بھی اب کہاں کچھ محفوظ ہیں. اگر ہم لکھنؤ میں دیکھیں تو وہاں بھی عزا خانوں میں چند پنجے دکھائی دیتے ہیں. اور جو نوابوں کی جگہ ہیں، حیدرآباد ہے، وہاں کے بھی بڑے عزا خانوں میں دیکھیں تو کچھ پنجے تو دکھائی دیتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں. اسی طرح رامپور ہے. تو یہ جگہوں پر اب بہت کم دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ بہرحال انجم صاحب کے والد محترم علی سید علی انوار صاحب شاعر اہل بیت، ان کا بھی شوق اور ان کے والد کا شوق، اور اس کے بعد صحیح معنوں میں انجم صاحب کا زیادہ جو ہے اس میں ہے کہ ان پنجوں کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے. مولا کی عزاداری کا یہ اہم حصہ ہے اور اس کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے. اپنے بزرگوں کے پنجوں کو، اور یہ عزاداری کو کہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اس کا ایک اہم رول ادا کرتی ہے یہ عزاداری کے تبرکات. اچھا یہ ہے نا. ناظرین دیکھیں، یہ پنجہ جو ہے یہ ایک اس میں خصوصیت ہے. اور اس پنجے کے حوالے سے آپ نے ایک ابھی کہا کہ اسے گنگا جمنی ہے. گنگا جمنی اس پنجے کو کہا جاتا ہے. اس کی گنگا جمنی کہنے کی ایک وجہ بھی ہے جو ابھی ہم نے محسوس کیا. ابھی انجم صاحب نے کہا کہ اس پنجے میں آپ نے کچھ غور کیا. میں نے کہا اس میں تھوڑا سارا ہمیں جو چاندی کی خوبصورتی ہے اس میں تھوڑا سارا ایک گولڈن سا ایک وہ بھی آ رہا ہے فلیور ساتھ، ایک گولڈ سا. تو آپ نے بتایا کہ ہاں یہ میں تم صحیح دیکھا. یہ جو ہے اس کا حصہ یہ گولڈن سا ہے، اس میں یہ سونے کا کام ہوا ہوا ہے. یہ سب یہ گولڈن جتنا ہے یہ سونے کا کام ہے اور باقی چاندی کا، یعنی چاندی اور سونے سے ملا کر اس کو اس قدر خوبصورت انداز میں دیکھیے آپ اس کو پنجے کو بنایا گیا ہے. اور دیکھیے آپ یہ ہے پنجہ وہ گنگا جمنی. گنگا جمنی یعنی وہی اس کا یعنی دونوں چاندی اور سونا دونوں کا اس میں ٹچ دیا گیا ہے، اس لیے اسے کہا گیا ہے. یہ چیز بھی ہمیں عموماً نہیں دکھائی دیتی کہیں. یہ بہرحال انجم صاحب کا کہ اس میں آپ کے ہاں خوب محفوظ ہے. اور اس میں گنگا جمنی کے بھی کئی ٹائپ کے میں نے پیئر دیکھے اس میں آپ کے 2-3 پیئر ہیں جو اس میں مختلف ڈیزائن، جیسے اس میں گولڈن یہاں دیا ہے، اس میں کچھ یہاں پھول دے دیے ہیں کہ گولڈن ہے. تو اس ٹائپ کا پنجوں کا یہ سلسلہ ہے. تو پنجوں کے بارے میں تو ناظرین میں نے یہ آپ کو بتایا، اور بھی کچھ پنجے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. شبیر کے پرچم کی بنا شان یہ پنجہ، شبیر کے پرچم کی بنا شان یہ پنجہ، اے کرب و بلا ہے تیری پہچان یہ پنجہ، اے کرب و بلا ہے تیری پہچان یہ پنجہ، شبیر کے پرچم کی
بنا شان یہ پنجا ایام ازا آتے ہی مومن کے گھروں میں، ایام ازا آتے ہی مومن کے گھروں میں، فرش عذاب ہوتا ہے مہمان یہ پنجا، فرش عذاب ہوتا ہے مہمان یہ پنجا، یہ منبر رسول پا جس وقت لگے ہے، یہ منبر رسول پا جس وقت لگے ہے، یوں لگتا ہے جیسے کہ ہو قرآن یہ پنجا، یوں لگتا ہے جیسے کہ ہو قرآن یہ پنجا۔ در نجف کی یہ ڈبیا بنائی ہوئی؟ اچھا ہاں اسی بھی میرے پاس در نجف کی ایک کٹوری بھی ہے، اتنی بڑی باؤل۔ یہ دیکھیے ناظرین، یہ سب یہ تانبے کے برتن، اور یہ شربت بنانے کے لیے نظر مولا اس میں ہوتی تھی۔ دیکھیے آپ یہ نظر سے جو بھی مولا کے حوالے سے جو چیز منسوب ہے ہمارے لیے وہ تبرک ہے۔ یہ تو بیسیکلی زیور ہیں، زلجھنے سے متعلق کچھ ہے یا جھولا؟ یہ جھولے سے حضرت علی اصغر کے جھولے سے متعلق ہے، یہ سارے چاندی کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ جھولا سجانے کے لیے جو استعمال ہوئے یہ وہ تبرکات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی سے متعلق ہے کچھ؟ یہ اس کو کہتے ہیں مورچل، اس میں آگے وہ بال لگ جاتے ہیں تو اس پہ مکھی نہ بیٹھے۔ اچھا 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 اچھا، یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ اور یہ کئی ہیں، چھوٹے بڑے ہر سائز کے ہیں۔ یہ دیکھیے پینٹنگ کتنی پرانی ہے جو اس کو محفوظ کیا ہے۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں اسے بھی 150 سال پرانی، تو شاید زیادہ ہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ پرانا ہے۔ اب یہ لوبان سے اب لوبان جلانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے کیا کہنا ہے، اب یہ کہاں، یہ آج کے بچے تو سمجھتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ کیا ہے، یہ پوٹ کائے کا ہوگا۔ یہ لوبان اس میں استعمال اسی طرح سے گلاب جل کو چھڑکنے کے لیے تمام، دیکھیے یہ جو آج کل آتے ہیں وہ دوسرے ٹائپ کے، لیکن یہ پرانے بہت قدیمی آئٹمس جو محفوظ کیے ہیں، یہ وہ ہے گلاب جل کو۔ یہ تبرکات، یہ ٹکڑے ہیں، دیکھیے یہ ٹکڑے میں سمجھتا ہوں جم صاحب یہ تو ہاتھ میں لینے کا، اس میں جو نیچے دیا ہوا ہے یہ پہلے جلوس میں لے کر چلتے تھے جی۔ کم یہ ہے گلاب جل کے لیے یہ بالکل یہ چھوٹا گلاب جل جیسے کہہ لیں فرینچ کہ مینا۔ ہاں یہ بالکل چھوٹے اعضا خانے میں رکھا ہے اپنے گلاب بھرا۔ فرینچ مینا کا ہے۔ اچھا فرینچ مینا کا ہے، اچھا یہ دیکھیں یہ، اور اس کو کیا اب اسی طرح یہ قرآن مجید ہے جو 200 سال پرانا ہاتھ کا لکھا ہوا اور اس قرآن کی جو رحل ہے یہ بھی اس کی ہے، عقیق کی۔ اچھا اچھا
جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عطر کی پرانی شیشیاں، اس کے پیچھے لگے ہوئے جو پنجے اور یہ قرآن مجید اور یہ اسی جگہ تبرکات، یہ دیکھیں یہ وہی کیلیگرافی حسین صابر تھے. ابھی اس طرح کی یہ ہاتھ میں اس کو لیا ان لوگوں نے اور جلوس میں لے کر اس طرح سے بنا کر چلتے تھے پہلے. یہ ہیں وہ تبرکات. بہت پرانی پلیٹ ہے، ہم لائے تھے اس کو باہر سے. جی اس پہ ناد علی لکھی ہے اور یہ کاپر کی ہے اور اس میں 4-5 کلو کا وزن ہے. اوہ یہ تو پلیٹ ایسے تو اٹھ بھی نہیں رہی ہے. ناد علی اس پر یہ وہ تمام آئٹمس جو خصوصی طور سے محفوظ کر رکھے ہیں انجم صاحب نے. یہ وہ اسی طرح پنجے ہیں اور یہ ناظرین اب پنجوں کے حوالے سے جیسے ہم نے آپ سے ذکر کیا اور آپ کے سامنے پنجے جو قدیمی پنجے کچھ آپ کو دکھائے بھی، اسی میں انجم صاحب نے ایک اور کلیکشن ہے آپ کے ہاں، وہ ہے جو تغرے ہیں کچھ خاص پرانے، یعنی وہ کیلیگرافی جو آج سے سمجھ لیے 100 سال 150 سال 200 سال بڑی بڑی پرانی تاریخوں کے کہ وہ محفوظ آپ نے رکھ رکھی ہے. اس کے علاوہ کچھ پینٹنگس ہیں جو امام مظلوم کے روضہ بنایا اس زمانے میں کسی نے، تو اس کی پینٹنگ ہے، اور کچھ اور کربلا کے دیگر حضرت عباس کے روضے کی، اور جو تغرے جسے کہا جاتا ہے جو جسے قلم سے بڑا عمدہ طریقے سے کچھ پنجتن کے پاک کے نام ہیں اور کچھ اور دیگر آپ نے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں اور کچھ دکھائیں. تو اس سے پہلے کہ میں اس وال پر لے کر چلوں آپ کو اور وہ دکھاؤں کیلیگرافی جو آپ نے محفوظ کر رکھی ہے، ناظرین یہ دیکھیے آپ، یہ ہے کچھ اس میں میرے پاس میں نے یہاں رکھ رکھے ہیں. اس میں دیکھیے اس پر نظر ڈالیں ناظرین، دیکھیے کتنا عمدہ طریقے سے یہ بہت پرانی کیلیگرافی ہے اور اس کو خوبصورت فریم میں جڑ کر اور خوبصورت انداز میں آپ نے اسے محفوظ کیا ہے تاکہ اس کی لائف بھی رہے اور جو سمجھتا ہے اس کو اسے وہ قدر کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ آپ نے اسے محفوظ کیا ہے. اسی طرح سے ناظرین یہ دیکھیے تو اس کا یہ تو بڑا ہے، میں یہ دکھاتا چلوں. اس پر اگر چاہیں اگر ہم بولیں اور اس پر ہم تبصرہ کریں تو اتنا وقت نہیں ہے ناظرین کہ ہم تفصیل سے اس پر جائیں، لیکن میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں کہ یہ جو انجم صاحب نے محفوظ کر رکھا ہے. یہ دیکھیے آپ یہ دیکھیں، یہ ہے کیلیگرافی. اس کے علاوہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ اور کیلیگرافی جو انجم صاحب کے ہاں اپنے ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں. اور پھر ڈرائنگ روم میں جو ان کے ایک شوکیس ہے اس میں جو عزاخانہ جسے کہا جائے اس میں بڑا طریقے سے انہوں نے کچھ تبرکات اور کچھ پنجے لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کی زیارت کراتا ہوں. ناظرین جب ہم انجم زیدی صاحب کے اس رومانہ ٹاور میں آپ کے اس دولت گدھے پر حاضری دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دروازے پر جیسی انٹری ہوتی ہے تو دروازے پر سامنے ایک پنجہ لگا ہوا ہے سب سے اوپر. دیکھیے یہ پنجہ ہم جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ پنجہ لگا ہوا ہے اور یہ بھی انجم صاحب بہت کافی پرانا ہے نا. ہاں یہ لگ رہا ہے یہ پنجہ اوپر سے اس کو دیکھ کر اندازہ ہوا جو آپ نے اس ٹائپ کے جو بہت پرانے پنجے ہیں اسی میں کا یہ پنجہ ہے. اور آپ کا یہ ماننا بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے امام مظلوم سے منسوب ہے یہ، تو آپ کے اس پنجے کا اور حضرت عباس کی اس تبرک کا آپ کو بھی یقین ہے، ہمیں بھی یقین ہے کہ وہ تمام تر پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے جب اس میں پنجے کے سائے میں ہم گھر میں داخل ہوں گے. اور ہمارے بچے اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کے تمام اچھی صحت کے ساتھ
इनको लंबी उम्र अता करें, इनको बच्चों को, और ख़ुसूस तौर से इसमें जो भी आते हैं मुमनीन मजलिस में आते हैं उन सबको। और ये इसी मकसद के तहत देखिए आपने इसका ऐलान भी किया है कि हम मौला अब्बास के चाहने वाले हैं, मौला इमाम मज़लूम के चाहने वाले हैं, और ये पंजा जो दरवाज़े पर लगा हुआ है वो उसकी दलील है। ये पंजा हम इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं और ये हम उनके घर में आ गए हैं। नाज़रीन, ये आपने कुछ कैलीग्राफी भी देखी जो अंजुम साहब ने का कलेक्शन था, और पंजे भी देखे, और वो इसके अलावा अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीक जिसे कहा जाता है, वो एंटीक आइटम अगर उसमें मैं दिखाने बैठ जाऊं, जो आपने अपने बुज़ुर्गों की चीज़ें कुछ महफूज कर रखी हैं, जिसमें पानदान होता है मिसाल के तौर पर, उस ज़माने में एक होता है उगालदान। अब बच्चे आजकल कहा जाए तो कुछ नाम भी नहीं जानते कि क्या होता है। ख़ासदान होता है, ख़ासदान क्या होता है? अच्छा, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि वैसे ही ये हर जगह नहीं होती थी। जो ख़ानदानी लोग, जो बड़े लोग होते थे, अपने घरों में मजालिस करते थे या इस तरह महफिलें करते थे, तो वो फ़र्श अज़ा को पर वो दिखाई देती थी कि ख़ासदान आया, ये आया उगालदान, ये है पानदान, तो अंदर से पान लग के आ रहे हैं उसमें गिलोरी में, तो वो ख़ासदान में ख़ास यानी वो लोगों के लिए जो पान आते थे वो ख़ासदान में आते थे। वो भी मैं आपको एक तस्वीर वो दिखा देता हूँ आपको, उसकी ख़ासदान की भी एक झलक कि किस तरह का वो ख़ासदान होते थे। बल्कि वो बहुत एक ख़ासदान नहीं है, आपके यहाँ तो मेरे ख्याल में कई पुराने ख़ासदान ऐसे महफूज हैं, तो वो ख़ासदान भी आपको दिखाता हूँ। उगालदान क्या होता है? देखिए, वो एस्ट्रे आप कह लें कि उसमें सिगरेट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक बड़ा सा उगालदान, वो भी मैं अगर हो सका तो उसको भी दिखाता हूँ आपको। इसी टाइप की बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं। कुछ पुराने बर्तन उस ज़माने में ख़ास तौर से तांबे के इस्तेमाल ज़्यादा था, और आज फिर अब जितना साइंस तरक्की कर रही है फिर ये कह रही है कि तांबे में खाना चाहिए और तांबे का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग को जो माशाल्लाह 100 साल की उम्र पाते थे, वो इन्हीं चीज़ों में खाते थे, यानी तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करना, या इन्हीं के जो अब ये आपके यहाँ तो ज़्यादातर देखा हमने, आप मजलिस में जो अपने यहाँ नज़र करते हैं उसमें जो वो तमाम तांबे की क्रॉकरी होती है वो कहाँ अब नाज़रीन कहीं नहीं मिलती। शीशे की क्रॉकरी मिलती है, वो इतने बड़े बड़े वो डोंगे अलग टाइप के डिज़ाइनों के, कि उसमें मालूम कौरमे का है, वो बिरयानी की डिश है तो वो अलग टाइप की है, उसका चम्मच है तो वो अलग है, नक्शीन काम हुआ है। इस वक्त मौका नहीं है कि मैं उन सब चीज़ों को आपको दिखाऊं, लेकिन आपके यहाँ है वो सारी चीज़ें। आपने वो एंटीक आइटम ना जाने कितने तो अपने दादा और बाप दादा के वो महफूज किए हैं, उसके अलावा आपको शौक़ रहा है। आपको अगर ऐसी चीज़ कहीं भी दुनिया में किसी कोने पर भी दिखाई देती है तो आपका दिल चाहता है किसी तरह से मैं अपने इसे अपनी जो महफूज कर रखा है सामान, उसमें इसे महफूज किया जाए। कुछ मैंने कहा था कि उनके यहाँ लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये इमाम हुसैन मज़लूम का वो उस ज़माने में बनाई हुई पेंटिंग है, उस ज़माने में रोज़े की बनाई हुई पेंटिंग है। तसव्वुर कीजिए, जब वो इस रोज़े को देखकर, पेंटिंग को देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना चौदह सौ बरस से है ये मसरूफ इसी में, 1400 बरस से है ये मसरूफ इसी में, है दीन इलाही का एक ऐलान ये पंजा, है दीन इलाही का एक ऐलान ये पंजा, तारीख बयां करता है ये कर। देख रहे हैं आप, ये हैं अंजुम साहब के ड्राइंग रूम में लगे हुए कुछ वो तोड़े, वो नायाब तोड़े जिन्हें आप देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये इसमें जो कैलीग्राफी है वो किस ज़माने की है। वो बला तेरा है दीवान ये पंजा, है
पंजा बातिल की सफ़ों में नजर आई है तबाही, बातिल की सफ़ों में नजर आई है तबाही, बातिल की सफ़ों में नजर आई है तबाही, जिस वक्त भी आया सरे मैदान ये पंजा, जिस वक्त भी आया सरे मैदान ये पंजा, ये जब भी लगाया गया गाजी के अलम में, ये जब भी लगाया गया गाजी के अलम में, ये जब भी लगाया गया गाजी के अलम में, पढ़ने लगा हर शख्स का ईमान ये पंजा, पढ़ने लगा हर शख्स का ईमान ये पंजा। ये मैंने अंजुम साहब के हवाले से कुछ आपसे बातें शेयर की। अंजुम साहब आपको ज़हमत दी मैंने कि मैंने चाहा कि ये कुछ तबरुकात जो आपने इतने महफूज किए हैं वो हमारे नाज़रीन को भी दिखाए जाएँ और उस हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ये खाकसार सलीम अमरूवी अब आपसे इजाज़त लेता है। अगले प्रोग्राम में किसी ख़ास और अहम शख्सियत से आपकी गुफ्तगू होगी, आप रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। परचम की बना शान ये पंजा,